أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. الحمدللہ سورہ مبارکہ فاتحہ کی آخری آیت ہم آج شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہم نے ایک روٹین بنائی تھی کہ کچھ لحظے آغاز کے اندر ہم قرآن مجید کے بارے میں کچھ چیزوں کو دیکھیں گے، تو اسی سلسلے میں یہاں پر میں اسی ویب سائٹ کی جو ایک ٹیب ہے مقدمہ قرآن، وہاں پہ فضائل قرآن بزبان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو میں یہاں پہ پڑھوں گا. روایات ہیں یہاں پہ قرآن مجید کے بارے. حضور گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ھذا القرآن هو النور المبین، کہ بے شک یہ قرآن نمایاں روشنی ہے، نور مبین ہے. والحبل المتین، اور مضبوط رسی ہے. والعروۃ الوثقی، اور محکم وسیلہ ہے. والدرجۃ العلیٰ، بلند ترین مرتبہ ہے. اور اس کے بعد پھر آگے میں ترجمہ ہی پڑھتا جا رہا ہوں کہ نہایت مؤثر شفا ہے، اور سب سے بڑی فضیلت ہے، اور سب سے بڑی سعادت ہے. جو اس کے ذریعے روشنی طلب کرے اللہ اسے منور کرتا ہے. جس نے اپنے امور کو اس سے مربوط کیا اللہ نے اسے محفوظ رکھا. اب یہ اس سے پہلے والا جو جملہ ہے، جو اس کے ذریعے روشنی طلب کرے اللہ اسے منور کرتا ہے، تو اس سے مراد وہ روشنی ہے کہ جس میں فتنہ ہو یا تاریکی ہو، یا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہو کہ ہمارا کیا موقف بنتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، حالات ایسے ہوں. تو اس میں جب بھی کبھی انسان حتیٰ کہ کسی چوراہے پہ بھی جا کے کھڑا ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں یہاں سے کون سا رستہ انتخاب کروں، لیکن ہر طرف اندھیرا ہے، اسے کہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، وہاں پہ ایک بہت زیادہ روشنی، ایک سورج طلوع ہو جائے اچانک سے، تو انسان کتنا خوش ہوگا کہ ہاں مجھے اب سارے رستے نظر آ رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ میں نے کس رستے پہ جانا ہے، کون سا صحیح ہے اور کون سے رستے صحیح نہیں ہیں. تو وہ وہاں سے صحیح والے رستے کو چن سکتا ہے. تو یہ روشنی بہت کام دیتی ہے. رستے میں کھائی ہے، کنواں ہے، کوئی گڑھا ہے، اندھیرا ہے تو نہیں نظر آئے گا، انسان گر سکتا ہے، لیکن اگر وہاں پہ روشنی ہوگی تو نظر آئے گا اور انسان اس سے بچ کے گزر جائے گا. قرآن مجید روشنی ہے. قرآن مجید ہمیں کھائی میں، گڑھے میں اور خواہشوں کی کھائیوں میں، شیطان کے گڑھوں میں جو اس نے کھودے ہوئے ہیں، ہمیں گرنے نہیں دیتا ہے اگر ہم اس سے متمسک رہیں. تو وہی اگلا جملہ کہ جو اس سے متمسک رہا اللہ نے اسے نجات دی، اور جس نے اس کے احکام کو نہ چھوڑا اللہ نے اسے عزت دی، اور جس نے قرآن سے شفا طلب کی اللہ نے اسے شفا دی. روحانی بیماریاں ہیں اس کے لیے بھی شفا ہے، حتیٰ کہ جسمانی بیماریوں میں بھی اس کی تاثیر ہوتی ہے. کوئی مریض ہو، اس کے پاس بار بار بیٹھ کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے تو روایت کے اندر ملتا ہے کہ اگر کسی کے پاس 70 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے، اگر وہ مردہ ہو، مر چکا ہو، اور اٹھ کے بیٹھ جائے تو تعجب نہ کریں. یعنی کیا؟ یعنی اتنی تاثیر ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں کہ وَمَنْ آثَرَهُ عَلَى سِوَاهُ هَدَاهُ اللَّهُ، اور جس نے قرآن کو دوسری چیزوں پر ترجیح دی خدا نے اسے ہدایت بخشی. ایثار سے ہے، ایثار ترجیح کو کہتے ہیں. اور جس نے غیر قرآن سے ہدایت چاہی اللہ نے اسے گمراہ کیا. غیر قرآن یہاں پہ اہل بیت مراد نہیں ہے، معصومین علیہ السلام مراد نہیں ہے، چونکہ حدیث ثقلین بتا رہی ہے کہ قرآن و اہل بیت ایک ہی ساتھ ہیں. جب قرآن کی بات ہو رہی ہے تو اہل بیت ساتھ ہی ہیں. غیر قرآن سے مراد وہ ہیں کہ جو غیر اہل بیت بھی ہیں. دوبارہ میں اس جملے کو پڑھتا ہوں کہ
اور جس نے غیر قرآن سے ہدایت چاہی اللہ نے اسے گمراہ کیا. چونکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت قرآن سے ہٹ کے نہیں ہے. آگے پڑھتے ہیں. اور جس نے اسے اپنا شعار اور لازمہ قرار دیا اللہ نے اسے سعادت بخشی. اور جس نے اسے اپنا وہ امام بنایا جس کی وہ پیروی کرتا ہے اور اپنی وہ پناہ گاہ بنایا جس کی طرف وہ رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں والی جنت اور سکون کی زندگی سے نوازے گا. تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام اور اسی طریقے سے بحار الانوار سے یہ روایت یہاں پہ لائی گئی ہے. اس طریقے سے ہم آگے پڑھتے ہیں. یہ بھی بحار الانوار کی ہے. البیان فی تفسیر القرآن میں بھی ہے. آیت اللہ خوئی نے یہ بیان کی ہے. اہل سنت کی بعض کتب میں بھی ایک لفظ کے فرق کے ساتھ یہ کتاب یہ روایت موجود ہے کہ کلام خدا کو دوسرے کلاموں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو خود اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر. تو ابھی ہم اسی بلاغ القرآن کی ویب سائٹ کو کھولا ہوا ہے. یہاں پہ موبائل ایپ بھی موجود ہے, وہاں سے بھی کھول سکتے ہیں. ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 7 پر ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان لوگوں کے راستے کی کہ ان لوگوں وہ ہدایت کون سی؟ ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام فرمایا, جن پر نہ غضب کیا گیا نہ ہی وہ گمراہ ہونے والے ہیں. اب دوبارہ دیکھیں صراط. پیچھے ہم نے پڑھا تھا اہدنا الصراط المستقیم. ابھی اسی صراط کو دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں. صراط الذین, ان کا رستہ, الذین وہ لوگ کہ انعمتا تو نے انعام کیا, علیہم جن کے اوپر. علا اوپر کے معنوں میں ہوتا ہے پر, اور ہم جو ہے یہ پروناؤن ہے, ضمیر ہے, ہم ان کے اوپر. علیہم جن پر تو نے انعام کیا, نعمت نازل کی, ان کا راستہ. وہ غیر ہیں غیر المغضوب علیہم, وہ مغضوب علیہم نہیں ہے جن پر غضب کیا گیا ہو. مغضوب وہی غضب شدہ, اللہ پر, ہم ان کے اوپر. جن کے اوپر غضب نازل کیا گیا ہو یہ وہ نہیں ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں کہ مجھے ان کے رستے پر چلا جن پر نعمتیں نازل ہوئیں. وہ اس کے غیر ہیں. ولا الضالین, اور نہ ہی وہ گمراہ ہونے والے ہیں. یہاں پہ رکا ہوں, آگے اس کی ہمیں ضرورت پڑے گی ابھی تفسیر جب ہم دیکھ رہے ہوں گے. تو جی آپ بات کیجیے. ایک چیز جو میں پہلے جو ہے جو سمجھتا تھا اور جو ایک مجلس میں کچھ عرصے پہلے جو ہے میری کریکشن ہوئی ہے وہ یہ کہ یہاں پہلے میرا خیال تھا کہ یہاں 2 مختلف گروہوں کی بات ہو رہی ہے. ایک وہ جن پہ انعام پروردگار نے نوازا, اور ایک دوسرا وہ جن پہ اللہ تعالی مغضوب, یعنی جن پہ غضب کیا گیا. تو یہ کہ ہمیں ان کی طرف چلا کہ جن پہ تو نے انعام بخشا, اور نہ ان کی طرف جن پہ تو غضب ہوا. لیکن یہ میرا خیال ہے یہ ایک گروہ کی بات ہے کہ وہی لوگ جن پہ تو نے انعام کیا اور جن پہ تو نے غضب نہیں کیا, یا اس طرح. تو اس پہ ذرا جی آپ کی بات صحیح ہے بالکل. اصل میں اس میں عربک کے کچھ رولز ہوتے ہیں اور ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی بات, کون سا فقرہ, کون سا حصہ کسی فقرے کا کس کی ایکسپلینیشن کر رہا ہے, کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے یہاں پہ معانی کے اندر تھوڑا سا ڈفرنس آیا ہے. اینڈ ریزلٹ تو ایک ہی ہے دونوں کا. وہ جو آپ بتا رہے ہیں جو آپ پہلے سمجھتے تھے وہ صرف آپ نہیں سمجھتے ہیں, بہت سے آپ تراجم اٹھائیں ان میں اسی طریقے سے ہی ترجمہ کیا گیا ہے. اور زیادہ صحیح جو ہمیں لگتا ہے وہ یہ والا ہے جو ابھی آپ نے بیان کیا. تو بہت سے ترجموں کے اندر جب ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہی معنی کیا گیا ہے جو پہلے معروف تھا, کہ 2 گروپس کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے. ایک وہ ہیں جو انعمت علیہم ہیں, اور ایک گروپ وہ ہے
کہ جو مغضوب علیہم اور ضالین ہیں، یہ مغضوب علیہم اور ضالین ملا کے ہم اگر ایک گروپ بنا لیں ان کے رستے پہ نہیں چلنا، انعمت علیہم والوں کے رستے پہ چلنا ہے، یہ ہماری خواہش ہے۔ اسی خواہش کی ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مجھے سیدھے رستے کی ہدایت فرما، ان لوگوں کا رستہ جن پر انعام ہوا ہے، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا ہے یا جو گمراہ ہوئے ہیں۔ یہ اپنی جگہ پہ بات درست ہے، یہ اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو معنی ہے یہ صحیح تر محسوس ہوتا ہے، کیونکہ غیر کو ہم یہاں پہ اسی سے آگے اسی کی ایکسپلینیشن لے رہے ہیں غیر کے ذریعے سے، الذین انعمت علیہم کی، کہ جو غیر ہیں مغضوب علیہم کے، یعنی گروپ تو یہاں پہ بھی بن گئے کہ مغضوب علیہم اور ہیں، یہ وہ نہیں ہے، اور ضالین اور لوگ ہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ اس گروہ سے نفی کی جا رہی ہے ان دو چیزوں کی، مغضوب علیہم ہونے کی بھی نفی کی جا رہی ہے کہ یہ وہ والے نہیں ہیں، اور گمراہ ہونے کی بھی نفی کی جا رہی ہے کہ یہ وہ والے نہیں ہیں۔ اس سے وہ معنی بھی پہلے والا بھی سمجھ آ جاتا ہے، لیکن ایک سٹیپ بیچ میں اور طے کر لیا ہم نے، انڈائریکٹ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہیں صحیح اور بھی ہم نے ان کے رستے پہ نہیں چلنا ہے۔ البتہ یہاں نیچے بھی اس پہ بات آ رہی ہے، ابھی ہم دوبارہ بھی اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اب ذرا آگے بڑھتے ہیں تشریح کلمات کی طرف، ہم جہاں پہ دو لفظوں کو لے کے آئے ہیں اور ان کی وضاحت یہاں پہ ہو جائے گی، ایک مغضوب اور ایک ضالین۔ مغضوب جو ہے غضب سے ہے، اور اس کا روٹ بھی یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں، غین زاد اور بے، غضب، غضبناک، یہ لفظ ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے غیظ کے ساتھ ترکیب میں بھی استعمال ہوتا ہے ادبی اردو کے اندر، غیظ و غضب۔ تو غضب کا لفظ ہمارے ہاں اردو میں بھی ہے، کوئی بہت ناآشنا نہیں ہے۔ اسی سے مغضوب بھی ہے، اس میں بھی دیکھیں آپ، غین زاد اور بے آیا ہوا ہے، تو روٹ ایک ہی ہے، بس یہ میم اور واو، کل کا میں لفظ دہرا دوں، یہ حروف زائد کہلائیں گے، اور حروف اصلی جو ہیں اس کے وہ یہاں پہ ہیں، جو روٹس جن کو ہم کہتے ہیں غین زاد اور بے۔ اچھا، یہ روٹ سے متعلق تھی، میں نے کہا ایک ریویژن ہو جائے گی ہماری۔ معنی کیا لکھا ہے؟ خون قلب کا جوش مارنا۔ غضب اور غصے میں یہی ہوتا ہے نا، ہمارا خون جوش مارتا ہے اور پھر ہم طیش میں آ جاتے ہیں، پھر ہم سوچے سمجھے بغیر ریئیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں بعض اوقات۔ تو یہاں پہ وہ غضب نہیں ہے، ظاہر اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے نا، کہ اللہ کی طرف سے غضب جن پہ کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ کیفیات اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہیں، لیکن ریزلٹس تو وہی نکلتے ہیں۔ ایک انسان کسی پہ غضبناک ہوتا ہے تو پھر اس کو سزا بھی دیتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے اس کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی غضب سے مراد بھی یہی ہے، ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں، اس کی سزا کا استحقاق پیدا ہو جاتا ہے، ہدایت نہیں مل رہی ہوتی ہے ان کو، رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، اور جہنم کے رستے پہ جو ہے وہ خود ہی اپنے آپ کو ڈال لیتے ہیں اور ڈال دیے جاتے ہیں۔ بہرحال خون قلب کا جوش مارنا۔ اسی طریقے سے دوسرا معنی آگے کریں، ارادہ انتقام، انتقام کے لیے کوئی ارادہ کر لے تو اس کو کہتے ہیں غضب۔ اور تیسرا، غضب الہی سے مراد صرف انتقام ہے۔ اب وہاں پہ ظاہر ہے خون قلب کا جوش مارنا، وہ تو تصور وہاں پہ نہیں کیا جا سکتا ہے، تو ہم ارادے والا حصہ لے لیں گے، ارادہ انتقام۔ اب یہاں پہ یہی معنی مراد ہے، غضب الہی سے مراد صرف انتقام ہے۔ تو یہ اس طریقے سے اس کی تشریح ہم نے دیکھ لی اس کلمہ کی، اس ورڈ کی۔ دوسرا ورڈ اور دوسرا کلمہ یہاں پہ آیا ہوا ہے ضالین، اس کے روٹس ہیں زاد، لام اور لام۔ ایک زاد ہے، دو لام ہے۔ ضالین کے اندر تو ہم دیکھ رہے ہیں ایک زاد ہے ایک لام ہے، نہیں، لام کے اوپر ایک سائن ہوتا ہے، جب قرآن مجید کو ہم دیکھتے ہیں کھولتے ہیں، تشدید، سین کا جو دندانہ ہوتا ہے وہ والا سائن ہوتا ہے، اور یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ پہلے بھی گزرا ہے تو عرض کیا، یہ سائن جس کے اوپر آ جاتا ہے تشدید کا، تو نیچے ایک ہی لیٹر لکھا ہوتا ہے لیکن ایکچولی وہ دو لیٹرز ہوتے ہیں۔ تو لام کے اوپر تشدید ہے تو وہاں ایک لام نہیں ہے، دو لام ہے۔ تو یہ جو روٹس میں دو لام آئے ہوئے ہیں، ضالین کے اندر بھی دو لام ہی ہیں، لکھنے میں ایک نظر آ رہا ہے۔ میننگ اس کا دیکھتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ یہ زلال ہے۔ ہمارے یہاں زلالت کا لفظ استعمال بھی ہوتا ہے اردو کے اندر۔ اچھا، ہدایت کی ضد ہے، ہدایت کا اینٹی میننگ رکھتا ہے، اس کے اپوزٹ میننگ رکھتا ہے ہدایت کے۔
ہدایت کیا ہوا؟ مطلب صحیح چیز کا پتہ چل جانا ہدایت ہے. تو صحیح چیز کا پتہ نہ چلنا، غلط پتہ چل جانا، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ گمراہی ہو جائے گا. گم اور راہ سے گمراہی ہمارے یہاں اردو میں بھی آیا ہوا. تو آگے کہہ رہے ہیں یعنی سیدھے راستے سے ہٹنا. اچھا، آگے ہم چلتے ہیں تفسیر آیات کی طرف. اس آیت شریفہ میں اسوہ کا ذکر ہے. اسوہ یعنی رول ماڈل، جس کو ہم دیکھتے ہیں اور اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں یا اس جیسا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جسے نمونہ عمل بنانا ہے ہم نے، رول ماڈل بنانا ہے ہم نے. اور دو انحرافی راستوں کا ذکر بھی ہے. اب وہ دونوں میں سے جو ترجمہ بھی ہم مان لیں، چاہے ڈائریکٹ انحرافی راستے کا ذکر مان لیں چاہے انڈائریکٹ انحرافی راستے کا، لیکن انحرافی راستہ، انحرافی وہی جس میں ڈائیورشن ہے، جو اصل سے ہٹ گیا ہے، سائڈ سے جا رہا ہے. دو انحرافی راستوں کا ذکر ہے، ایک ضالین اور ایک مغضوب علیہم، جن سے برات اختیار کرنا ہے ہمیں. یعنی ہم ان کے پیچھے نہیں چلیں گے، ان کے راستے پہ نہیں چلیں گے، ان کو نہیں مانیں گے، ان کے ماننے والے نہیں ہیں. ہم تو انعمت علیہم کے ماننے والے ہیں اور ان کو ماننا چاہتے ہیں. بس ہمیں ادھر ہی پروردگار ہدایت کرتا رہے ہماری. آگے پڑھتے ہیں. تولا اور تبرہ کی بات ہے یہاں پہ. جی آپ بات کیجیے پہلے. بس ایک چیز میں پتہ کرنا چاہ رہا تھا، اکثر ضرور. جگہوں پہ ہماری کتب میں، چاہے وہ جی اہل بیت کے حوالے سے ہوں، یہ دو چیزیں ساتھ آتی ہیں کہ کسی چیز سے ایک وقت میں لیٹ سے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے یا اس کی طرف چلنا ہے، اور اس کے اپوزٹ سے بچنے کا بھی ساتھ میں ہی میں ذکر ہے. کہ اگر لیٹ سے ہے کہ ایک مومن امید رکھتا ہے ہمیشہ اور کبھی مایوس بھی نہیں ہوتا. نہیں، حالانکہ ایون تو اس کا مطلب ایک ہی ہے، اگر ایک ہی بات کہی جائے تو بھی بات پوری ہو جاتی ہے کبھی کبھار. لیکن جو میں نے نوٹس کیا ہے کہ ہمارے یہاں کی کتب میں اس کے اپوزٹ سے بھی دوری کا اور بیزاری کا وہ آتا ہے ڈیکلریشن. دیکھیں، اس کی وضاحت ضروری تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں مختلف ازمز ہیں اور ان میں بات کی جاتی ہے، پلورلزم کی بھی بات کی جاتی ہے کہ ہر چیز صحیح ہے، تو جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی بات کی جاتی ہے. تو یہ بہت طرح کی پیچیدگیاں ہیں. تو اس لیے ضروری تھا کہ دونوں زاویوں سے، دونوں پہلوؤں سے بات کو واضح کیا جائے، ابہام نہ رہ جائے کسی کے لیے. ورنہ ایک بھی سائڈ کو بتا دیا جائے تو سمجھنے والوں کے لیے تو بات کلیئر ہے، لیکن پھر بھی حجت تمام کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی بہانہ نہ رہ جائے. دونوں پہلوؤں سے بات کو بیان کرنا ضروری تھا. تبھی اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا ہے کہ لا الہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جب آغاز کیا تھا اپنی تبلیغ کا مکہ کے اندر، تو ان لوگوں سے فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو تو تم فلاح پا جاؤ گے. اب یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اس میں وہی دو چیزیں، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ سوائے اللہ کے. ایک نیگیٹو پہلو ہے، ایک پازیٹیو پہلو ہے. ایک میں نفی کی جا رہی ہے، ایک میں اس بات کیا جا رہا ہے. یہ اب ذرا اصطلاحیں ہیں، کچھ میں جان بوجھ کے کبھی کبھی کچھ لفظوں کو لاتا ہوں کہ آہستہ آہستہ ہم نے انشاءاللہ ان لفظوں سے بھی آشنا ہونا ہے کہ جب کتابوں کا مطالعہ کریں گے اس میں یہ لفظیں آئیں تو پھر آسان رہے ہمارے لیے. نفی آسان ہے، وہی کسی کو دور کرنا کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے. یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لیکن اللہ تو ہے نا، اللہ معبود ہے، اس کو ثابت کیا جا رہا ہے، اس بات اسی ثابت سے. اچھا، تو یہ طریقہ کار خود اللہ نے اپنایا، بلکہ اتنا اہم تھا کہ پہلے نفی کا پہلو آیا کہ ادھر نہیں جانا ہے. وہ جو کعبے کے اندر انہوں نے بت رکھے ہوئے ہیں یا خواہشوں کے بت ہیں یا کچھ بھی ایسا ہے جو اللہ سے ہٹ کے ہے، جو یا شیطان ہے یا اس کا رستہ ہے. تو یہ خود قرآن مجید نے ہمیں سکھایا ہے کہ غیر کی نفی کرنی ہے اور ادھر سے ثابت بھی کرنا ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر، خیر اسی آیت سے بھی وہ مربوط ہو جائے گا، دو طرح کے اماموں کا ذکر کیا گیا. تو ایک وہ ہیں کہ جو یہدون بامرنا ہیں، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے امر سے ہدایت کرتے ہیں. اور ایک وہ امام ہیں کہ یدعون الی النار، جو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں، جہنم کی طرف لے کر کے جاتے ہیں. امام یہاں لیڈر کے معنوں میں ہے، عصمت الگ معنی ہے. ہم جن اماموں کو مانتے ہیں، ہم معصوم اماموں کو مانتے ہیں، وہی کہ جو یہدون بامرنا ہیں، جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے امر سے ہدایت کرنے والے امام ہیں.
ایک امام وہ ہے، لیڈر کو امام کہتے ہیں نا، جو آگے چل رہا ہے اور قوم پیچھے چل رہی ہے. ایک وہ ہیں کہ جو گمراہی کے امام ہیں، گمراہ رستوں پر لے کے جاتے ہیں، ضالین ہیں اور مضلین بھی ہیں، دوسروں کو گمراہ کرنے والے ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے. ایک ہیں کہ جو مغضوب علیہم ہیں، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، وہ لیڈ بھی کرتے جا رہے ہیں اور نہ صرف خود جہنم کی طرف جا رہے ہیں، دوسروں کو بھی جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ وضاحت اگر نہ ہو تو انسان دھوکہ کھا سکتے ہیں، اس لیے بار بار وضاحت کی گئی ہے کہ ان کے رستے پہ نہیں چلنا ہے، ان کے رستے پہ چلنا ہے، چونکہ بالکل پیرالل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. کوئی کہے گا ٹھیک ہے ان کے رستے پہ تو میں چل رہا ہوں نا، تھوڑا تھوڑا ادھر بھی چلا جاؤں، دو ٹریک ساتھ ساتھ جو چل رہے ہیں تو کبھی ادھر بھی چلا جاؤں، ایک چکر لگا کے آ جاؤں، کیا حرج ہے، رہتا تو ادھر ہوں زیادہ تر. تو فرمایا جا رہا ہے وہ تھوڑا سا بھی ادھر نہیں جانا، اسی لیے یہ نفی کر کے ہر چیز کو کلیئر کیا جا رہا ہے. یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے ایک طرف جب بات کی جا رہی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر یہ کہا گیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز کو چاہا جا رہا ہے، اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ کن کا رستہ ہے، کون سی ولایت کی بات ہو رہی ہے، کس ولایت میں آنے کی بات ہو رہی ہے. ولایت میں آنا تولا ہوتا ہے، کسی کو چاہنا بھی تولا ہوتا ہے، کسی کی محبت بھی تولا ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کے جو تولا ہوتا ہے اصل میں وہ ہے کسی کی ولایت کے پرچم کے نیچے آ جانا، کسی کے خیمے میں آ جانا، کسی کے لشکر میں شامل ہو جانا، کسی کے پیچھے آ کے میدان عمل میں کھڑے ہو جانا، کسی کے گروپ کا حصہ بن جانا، کسی کی امت کا حصہ بن جانا، کسی کے شیعوں کے اندر شامل ہو جانا، یہ سارے کا سارا ولایت ہے. اسی کو کہتے ہیں تولا. اچھا، کسی سے دور ہو جانا، کسی سے بیزار ہو جانا، کسی سے ہٹ جانا، کسی سے اپنا رابطہ منقطع کر لینا، اظہار بیزاری کرنا کہ نہیں بھائی میں ادھر نہیں جا سکتا، اس رستے پہ میں وہ کام نہیں کر سکتا، اپنے عمل کے ساتھ اظہار کرنا. جب انسان ادھر کھڑا ہوا ہے ادھر نہیں کھڑا ہوا ہے تو پریکٹیکلی یہ بیزاری اپنی شو کر رہا ہے. تو یہ بیزاری تبرہ ہے، براعت ہے کہ میرا ان کا کوئی تعلق نہیں، میرا ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہاں سے آگے چلتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں ہم لوگ. گویا تولا اور تبرہ کے بغیر کوئی نظریہ قائم نہیں ہو سکتا ہے. اس میں وہی بات آ گئی کہ دونوں سائیڈز کو لے کے چلنا ہے، نظریہ تب قائم ہوتا ہے. اور نہ ہی جاذبہ و دافعہ کے بغیر کوئی نظام برقرار رہ سکتا ہے. جاذبہ یعنی اٹریکٹ ہونا یا اٹریکٹ کرنا، دافعہ یعنی خود سے کسی کو دور کرنا اور خود کو کسی سے دور ہونا، اٹریکشن اور ریپیل ہونا. میگنیٹ کو دیکھیں تو دو میگنیٹس کو دیکھیں نا تو دونوں سائیڈز ایک جیسی ہو جائیں تو وہ ریپیل کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، اور دوسری طرف سے ان کو ایک دوسرے کے قریب کریں تو اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، جڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہی ہے جاذبہ اور دافعہ. اس لفظ کے لیے میں نے یہ میگنیٹ کی مثال دی. تو جذب ہونا بھی ضروری ہے اور کہیں سے دفع ہونا بھی ضروری ہے، کسی ایک سائیڈ پہ لگنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہاں ادھر بھی تو ادھر بھی. مولا علی بہت اچھے لگتے ہیں لیکن جب کھانے کی باری آتی ہے، دسترخوان لگتا ہے کسی اور جگہ پہ تو بندہ کسی اور کے دسترخوان پہ بھی نظر آتا ہے. تو یہ نہیں چلے گا، ایک ہی سائیڈ کو چننا ہوگا. اسی لیے کہہ رہے ہیں نہ ہی جاذبہ و دافع کے بغیر کوئی نظام برقرار رہ سکتا ہے. لہذا ہدایت و نجات کے لیے منعم علیہم یعنی منعم جن پر انعام کیا جائے، علیہم یعنی جن کے اوپر، وہی ہے نا انعمت علیہم سے یہ لفظ لے لیا. لہذا ہدایت و نجات کے لیے منعم علیہم یعنی جن پر خدا کی نعمتیں نازل ہوئیں ان سے محبت ضروری ہے، ظاہر ہے. اور آگے کریں اور مغضوب علیہم اور ظالین سے نفرت ضروری ہے. جن سے محبت کرنا اور اسوہ بنانا مقصود ہے. اب قرآن مجید ہی نے ایکسپلین کیا ہے ایک اور جگہ پہ، ایک آیت کے اندر، کہ انعمت علیہم کون لوگ ہیں. میں ایک یہاں پہ بات کروں گا رک کے، اس کو پڑھنے سے پہلے. ایک خوبصورت بات ہے، قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن مجید کا بعض حصہ بعض دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. تو قرآن مجید کی تفسیر گویا ہمیں دو جگہوں سے ملتی ہے. ایک خود قرآن مجید اپنی تفسیر کرتا ہے، اور دوسری جگہ ملتی ہے کہ حدیث اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں. اسی طریقے سے انہی دونوں کے بتائے ہوئے اور اجازت دیے ہوئے رستے کی جو خود سے بھی اس کی حجیت ثابت ہے وہ ہے عقل. عقل بھی اس کی وضاحتیں کرتی ہے اور تفسیر کرتی ہے. بس یہی ہمارے پاس قرآن مجید کی تفسیر کا
رستہ جو ہے وہ موجود ہے، تو انہی میں سے ایک رستہ یہی ہے۔ قرآن مجید خود اپنی تفسیر کرتا ہے، یفسرو بعضہ بعضا، بعض سب دوسرے بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ اسی کی امپلیمنٹیشن یہاں پہ ہونے جا رہی ہے کہ کیسے قرآن کی بعض آیتیں دوسری آیتوں کو مزید ایکسپلین کرتی ہیں اور کھولتی ہیں۔ ایک مثال یہی ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے، وہ یہ ہے کہ میں دوبارہ بات کو جوڑتا ہوں تاکہ بات ہر لحاظ سے جڑی رہے اور ہم معلوم ہو کہ کس جگہ پہ میں بات کرنے لگا ہوں۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر ہم ہدایت کی دعا جب پچھلی آیت میں مانگی اور یہ اس کا تسلسل ہے، تو ہم عرض کریں پروردگار سے کہ انعمت علیہم کے رستے کی ہدایت ہمیں چاہیے۔ انعمت علیہم کی ایکسپلینیشن ایک اور جگہ پہ آئی ہوئی ہے، 4 گروپس بتائے گئے ہیں کہ کون کون سے وہ گروپس ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کے اندر ہے، پہلے میں یہاں سے پڑھ لیتا ہوں اوپر سے، جن سے محبت کرنا اور اسوہ بنانا مقصود ہے وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہی معیار اطاعت ہے۔ اب اس کے لیے یہ خود سے نہیں کہہ رہے، آیت سے لے کے آئے ہوں، سورہ نساء آیت نمبر 69، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، یعنی تولا رکھتا ہے، ولایت میں آیا ہوا ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان رہا ہے، بات مان رہا ہے تو ہر بات مان رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر کے میدان میں اس کا ابلاغ بھی کر رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں، تو اس بات کو بھی مانتا ہے، ساری باتوں کو مانتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی بھی اطاعت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَئِكَ، تو یہی وہ لوگ ہوں گے جو کن کے ساتھ ہوں گے، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے۔ یہی تو ہم دعا مانگ رہے ہیں نا ہر نماز کے اندر کہ پروردگار ہمیں انہی کے رستے پر چلا جو انعمت علیہم ہے۔ اب اس آیت میں آ گیا کہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اچھا، بات یہاں تک رکتی نہیں ہے، انعام کیا ہے کن پر؟ آگے ایکسپلینیشن ہے، وضاحت ہے، تطبیق ہے، مصادیق بیان کیے جا رہے ہیں، مثالیں دی جا رہی ہیں کہ وہ کون کون ہیں۔ من النبیین، وہ انبیاء میں سے ہیں، والصدیقین، وہ انعمت علیہم صدیقین ہیں، والشہداء، وہ شہداء ہیں، والصالحین، اور وہ صالح ہیں، صالحین، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ لوگ کیا ہی اچھے رفیق ہیں۔ اب جب اس آیت مبارکہ پہ پہنچیں گے سورہ نساء آیت نمبر 69، تو مزید وہاں پہ صدیقین، شہداء اور صالحین کی ایکسپلینیشن آ جائے گی، نبیین تو پہلے ہی واضح ہے۔ اب یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں، یہاں تک تھا انعمت علیہم کی بات ہو رہی تھی، مغضوب علیہم پہ ہم پہنچ گئے۔ مغضوب علیہم سے نفرت اور براءت، براءت وہی دوری، اپنا رابطہ ان سے توڑ لینا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نفرت اور براءت کن سے؟ مغضوب علیہم سے۔ یہ اختیار کرنے کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 13 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو اس قوم سے دوستی نہ رکھو۔ یہاں دوستی کا ترجمہ کیا گیا ہے، ولایت بھی ہے، ان کی ولایت میں نہ آؤ، ان کے پرچم کے نیچے نہ جاؤ، یا حتیٰ کہ دوستی بھی ان سے نہ رکھو جس پر اللہ غضبناک ہوا ہے، اس قوم کی دوستی نہ رکھو، منع کیا گیا۔ مغضوب علیہم سے یہاں پہ سورہ ممتحنہ میں بھی ہمیں منع کیا گیا ہے، ان سے دوستی نہیں ہوگی، ان سے آنا جانا نہیں ہوگا، کسی مومن کا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ظالین کے بارے آ رہا ہے، اور ظالین کے بارے دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے سورہ ہجر کی آیت نمبر 56 نمبر آیت کے اندر ہے، قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، اپنے رب کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔
یکنو تو مایوسی سے ہے نا، اللہ کی رحمت سے مایوس فقط گمراہ لوگ ہوتے ہیں، اور کوئی نہیں گمراہ ہوتا، اور کوئی نہیں مایوس ہوتا، گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں. بس یہ سم من رحمت اللہ ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس لوگ ہیں. دلچسپ بات ہے، ائمہ نار کا جہاں پہ تذکرہ ہے وہاں پہ قرآن مجید میں، ابھی میرے سامنے آیتیں نہیں ہیں، ابھی میرے ذہن میں آیا نہیں تو میں پہلے سے یہاں پہ نکال کے رکھتا ان آیات کو اور آپ کے سامنے بیان کر دیتا خود آیتیں پڑھ کے. جہاں پہ ذکر ہے نا وہ ان ائمہ کا، کہ ان لیڈرز کا کہ جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، انہی کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دنیا میں وہ گمراہ لوگ ہوں گے اور رحمت خدا سے مایوس لوگ ہوں گے. قیامت کے دن ان کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے. تو آیسم من رحمت اللہ کا وہاں پہ بھی ذکر ہے، مایوس ہوں گے رحمت خدا سے. یہاں پہ بھی آیا ہوا ہے کہ وَمَن يَقْنُطُ مِن رحمت ربہ، جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ فقط گمراہ لوگ ہیں. انہیں گمراہوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار مجھے ہدایت کر انعمت علیہم کے راستے کی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں پہ وہی جو آپ نے کوشچن یہاں پہ ریز کیا تھا، سوال اٹھایا تھا، اسی ہی سے ریلیٹڈ بات ہے. ہم اس کو پڑھتے ہیں اور بس ہم اپنے اختتام کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، چونکہ اہم نکات تک ہم پہنچ گئے ہیں. اسی کے اوپر والا پیراگراف ہے. فرماتے ہیں واضح رہے کہ غیر کے مجرور ہونے کی ایک صورت تو یہ ہے، مجرور یعنی ابھی میں فی الحال ذرا سادہ ہی کہوں گا، جو گرامر جاننے والے لوگ ہیں وہ اشکال ایراد نہ کریں، چونکہ ابھی فی الحال میرا مقصود نہیں ہے کہ میں اس کا اصل معنی مجرور کا بتاؤں. فی الحال آپ زیر کا سائن دیکھیں، غیر المغضوب علیہم، یہ کس وجہ سے آیا ہوا ہے بس یہ کہہ دیتا ہوں. ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں جر، مجرور ہوا ہوا یعنی زیر آئی ہوئی ہے، اور بھی طریقوں سے مجرور ہو سکتا ہے، زیر کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو زیر آئی ہوئی ہے یہ گرامیٹیکلی اسی سے معنی نکلتے ہیں نا، کہ اس کا اب ہم نے کیا معنی کرنا ہے، کیا ترجمہ کرنا ہے. اگر یہ زیر نہ آئی ہوتی، کوئی زبر یا پیش ہوتی تو کیا ہوتا ہے اس کا معنی، تو پھر یہ کس سے لنک کر رہا تھا. تو یہ سائنس ہمیں بتاتے ہیں کہ کون سا لفظ کس سے لنک کر رہا ہے. یہ بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں. فی الحال ہم بس اوپر سے گزر رہے ہیں. کہتے ہیں واضح رہے کہ غیر کے مجرور ہونے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم کا بدل ہے، یعنی اس کی جگہ پہ آیا ہوا ہے. پہلے علیہم میں ہم کی ضمیر آئی ہوئی ہے، پرو ناؤن آیا ہوا ہے، تو اسی ہم کا آلٹرنیٹ آگے وہاں پہ دوبارہ سے یہ آیا ہوا ہے کہ یہ ہم کی ہی جگہ پہ، اگر ہم نہ ہوتا تو اس کی جگہ یہ آ جاتا، یا ہم کے بعد یہ آ رہا ہے معنی کے اعتبار سے. تو اللہ کی وجہ سے ہم جو ہے وہ محل اس کا یہ پلیس یہ ہے کہ اللہ کسی چیز کو مجرور کر دیتا ہے، زیر آنے کا سبب بنتا ہے. لیکن پروناؤنس کے اوپر زیر زبر پیش آ نہیں سکتی ہے، تو لیکن اللہ تو اس کو مجرور کر رہا ہے. خیر بہرحال پلیس ایسا ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز آئے گی تو اگر وہ اس پہ زیر آ سکتی ہے تو زیر آ جائے گی، ہم پہ نہیں آ سکتی تھی، لیکن پلیس وہی ہے اللہ کی وجہ سے، علیہم. تو کہہ رہے ہیں علیہم کا چونکہ بدل بن کے آ رہا ہے، اسی جیسا ہے، اسی کی جگہ پہ آ رہا ہے، تو علیہم چونکہ اس پلیس پر ہے جہاں زیر آنی چاہیے تھی، کسی وجہ سے نہیں آ رہی، تو غیر پر وہ آ گئی. یہ ایک وجہ. یعنی غیر المغضوب وہی لوگ ہیں جو انعمت علیہم ہیں، ٹھیک ہے، ہم کی جگہ آیا ہوا ہے انعمت علیہم. اب یہاں سے وہی ٹرانسلیشن میں نے کی تھی کہ جو انعمت علیہم ہے یہ وہی ہیں کہ جو مغضوب علیہم نہیں ہیں، ظالین نہیں ہیں. یہ یہیں سے میں نے ٹرانسلیشن لی تھی، اسی پوائنٹس. صحیح. دوسری بات یہ وہ جو عام ترجموں کے اندر بھی بازا ہوتا ہے. خیر یہاں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ غیر الذین کا بدل ہے، صراط الذین ان لوگوں کا رستہ، یعنی صراط غیر مغضوب علیہم کا، صراط غیر ظالین کا، یوں اس کا معنی بن جائے گا. تیسری صورت غیر الذین کی صفت ہے، صراط الذین ان لوگوں کا رستہ جن پر انعام کیا، وہ کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جو غیر المغضوب علیہم ہیں، اور وہ کون ہیں؟ جو ولا الضالین. تینوں میں ترجمہ وہی بن رہا ہے جو شروع میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. یہ مجمع البیان سے یہ مطلب لے کر آئے، ہماری تفسیر ہے.
مرحوم تبریسی کی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، تینوں صورتوں میں، اچھا یہاں ان تینوں میں وہ والا نہیں لے کے آئے جو بعض ترجموں میں ہے یا جو پہلے آپ نے بھی بتایا کہ ہم نے سن رکھا تھا، تینوں صورتوں میں جو ترجمہ ہم نے اختیار کیا ہے وہی صحیح ہے، وہی والا جو شروع میں نے آپ سے عرض کیا تھا۔ اہم نکات پہ آ جاتے ہیں اور بات کو اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مائک آن ہوا ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ اہم نکات، پہلا نقطہ، ہدایت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب ہم جو بات کر رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم کی، اور یہ انعمت علیہم والوں کا رستہ مانگ رہے ہیں اور اسی کی ہدایت مانگ رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو جوڑ کے یہ نتیجہ لے رہے ہیں صراط، ہدایت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور کون سی ہدایت؟ اب بہت سی باتیں ہیں یہاں پہ کہنے والی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے آپ کے لیے آپ کا دین کامل کیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، نعمت تمام کی ہے۔ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، ساری چیزیں پہلے آ چکی تھیں، تعلیمات آ چکی تھی، لیکن نعمت تمام نہیں ہوئی تھی۔ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا ہے تو نعمت تمام ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور یہاں پہ کیا ہے؟ ہدایت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہدایت کون سی پھر؟ وہ واضح ہو گیا، صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم والوں کا رستہ۔ یہ نعمت کا ذکر اور غدیر کا ذکر اور یہ سارے جوڑیں تو بہت سے نتائج نکلتے ہیں۔ بہرحال میں نے اشارے کر دیے۔ دوسرا نقطہ، اللہ کی نعمت سے محروم لوگ مغضوب یا ذالین ہوتے ہیں، ذالین یعنی مورد غضب خداوندی ہوتے ہیں یا گمراہ ہوتے ہیں۔ تیسرا نقطہ، تولا و تبرہ ایمان کا اہم حصہ ہیں۔ یہ ولایت اور یہ براءت جو سورہ فاتحہ کے اندر ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، سورہ فاتحہ ایکسٹریکٹ ہے، نچوڑ ہے پورے قرآن مجید کا، خلاصہ ہے، دیباچہ ہے قرآن مجید کا۔ اس کے اندر ان دو چیزوں کو ذکر کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہت اہم چیز ہے کہ کس کے رستے پہ چلنا ہے، کس کے رستے سے بیزاری اختیار کرنی ہے اور نہیں چلنا ہے۔ یہ تولا اور تبرہ ایمان کا اہم حصہ ہیں۔ اور آخری نقطہ، تولا و تبرہ سے مراد نیکوں کی روش اپنانا اور برے لوگوں کی پیروی سے اجتناب برتنا۔ یہ وہی معنی ہے جو اور لفظوں میں ابھی آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا۔ یہ رستے سے ریلیٹڈ ہے، کدھر چلنا ہے کدھر نہیں چلنا، یہ صراط سے متعلق ایک چیز ہے۔ علامہ طباطبائی نے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے یہیں پر تفسیر المیزان کے اندر صراط، سبیل، پھر ان کا فرق اور ایک بڑی تفصیلی اور بڑی بہترین وہاں پہ بھی گفتگو کی ہوئی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہم ایک حد تک ہی اس میں رہتے ہیں تاکہ آگے بڑھتے چلے جائیں، پھر خدا توفیق دے گا آپ کو الگ سے، مجھے الگ سے، بعد میں پھر یہ ان چیزوں کو بھی ہم آگے مختلف تفاسیر سے بھی دیکھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔